بس تعالیٰ یہ تھا کہ اس- جی اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہمیں اتنا روم دیتے ہیں اور کبھی ہمیں ڈیگریڈ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں پہلی دفعہ میں تمہیں سمجھ نہیں آتی میری محبت دوبارہ کر کے دیکھو، پھر کر کے دیکھو، پھر کر کے دیکھو، کرتے جب تک تمہاری سانس میں سانس ہے تم مجھ سے محبت کا وہ درجہ اسٹیبلش کر لو تو میں تمہیں اپنے پاس بلا لوں گا. ہم، انسان ایسا نہیں کرتا. اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ انسان سے اگر آپ نے محبت کی اور آپ نے ایکسپیکٹیشن رکھ لی تو ڈیفینیٹلی وہ آپ کی توقعات پہ پورا نہیں اترے گا، اور آئندہ آپ جی جی اس کو اس معیار پہ کبھی رکھ نہیں پاتے، نہ آپ کو وہ اس معیار پہ کبھی رکھ پائے گا. یہ انسان کی ایک بس فطری کمزوری ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان میں ڈالی ہوئی. رب وہ ذات ہے جو کہتے ہیں تم مجھے گلا کرو، شکوا کرو، مجھ سے دور چلے جاؤ، گناہوں میں لگ جاؤ اور خدا بنا لو، کچھ کر لو، پھر بھی میرے پاس آؤ گے تو میرے دروازے تمہارے لیے کھلے. میں تمہیں جج نہیں کروں گا، میں تمہیں معاف کر دوں گا. تم میرے پاس آؤ، توبہ کرو گے، میں گناہ معاف کر دوں گا. نان بلیور تھے، آخری سانس میں بلیور بن جاؤ، میں ساری زندگی کے گناہ معاف کر دوں گا. اللہ تعالیٰ کے ہاں محبت کی ایکنالجمنٹ اتنی خوبصورت ہے کہ آپ کو بندے سے محبت کا رخ ہی چینج ہو جائے. آپ کہیں گے میں نے بندے سے محبت کرنی ہی نہیں، بندہ اس قابل ہی نہیں ہے میں اس سے محبت کروں. آپ ہم، نے اگر اللہ تعالیٰ سے محبت، کیونکہ آپ کی محبت کی قدر اگر کہیں ہے، آپ کا ایک آنسو گرے گا نا مسلح کے اوپر، جانماز کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرشتوں کو الرٹ کر دیتے ہیں کہ یہ دیکھو مجھے میری محبت میں موتی گر گئے ہیں نیچے. یہ موتی جو ہیں یہ ان جواہرات، ان زیور سے، جواہر سے بہتر ہیں جو یہ دنیا میں سجائے ہوئے ہیں میں نے. یہ ہے وہ اصلی پرلز. محبت یہ ہے وہ محبت جو جس کی قدر رب جانتا ہے. انسان کے آگے روئیں گڑ گڑائیں جو مرضی کرے، وہ ڈی ویلیو ہوتے ہیں اس کے سامنے جب آپ آنسو گراتے ہیں. وہ ایسے ہم، موقع پہ آپ کو ڈی ویلیو کرے گا جہاں آپ سب سے زیادہ ہرٹ ہوں گے. یہ انسان کی فطرت. اس لیے میں کہہ رہا تھا آپ ایک سے دوبارہ کر کے محبت کریں گے نا تو آپ کو ویسے ہی وہ آپ ساری میں ڈی ویلیو رہیں گے. اس لیے اس طرف جائیں نا. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ جو محبت کا سائیکل انسانوں میں ہمارا ڈالا ہے، یہ ڈالا ہی اس لیے تاکہ اس رخ سے جی چاہے میری طرف آ جائے کہ کہیں سے محبت کی نرشمنٹ تو ملے نا انسان کو، چاہے وہ ماں کی محبت سے ملے، باپ کی محبت سے ملے، بہن سے، بھائی سے، کسی سے، بچے سے، بڑے سے. محبت کی فرسٹ آئیڈینٹیفیکیشن تو انسان سے ہی ملتی ہے، پھر جا کے رب سے لو لگتی ہے انسان کی. اس لیے یہ چیز انیویٹیبل ہے، یہ ہوگی. ہم اسی رستے سے اوپر جاتے ہیں. جہاں تک آپ کا پہلا سوال ہے، جو جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی محبت. جو ان کی محبت ہے نا، میرا ذاتی ماننا یہ ہے اور کچھ جید مشائخ اور علماء کا ماننا یہ ہے کہ یہ پوری کی پوری کائنات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف اپنے محبوب کی محبت میں بنائی ہے. اب آپ نے سمجھنی ہے بات. سارے علماء اس سے، آج کل کے جتنے ماڈرن ڈے علماء ہیں وہ اس سے اتفاق نہیں کرتے. اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی اس حدیث کو مانا ہے، شیخ ابن عربی بھی اس حدیث کو مانتے تھے، احمد سرندی بھی مانتے تھے کہ یہ پوری کائنات میں سب سے پہلی ہستی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تخلیق کی وہ آقا علیہ السلام کی تخلیق کی اور محبت سے تخلیق کی، اور ان کی محبت میں یہ دنیا تخلیق کی، یہ پوری کائنات. اور اب یہاں سے آگے میں آپ کو اپنی فلسفی بتاتا ہوں. جیسے ہی انسان نے اس دنیا میں آ کے فساد جنریٹ کرنا شروع کر دیا اور اللہ تعالیٰ کے اتنے خوبصورت تحفے کو خراب کرنا شروع کر دیا، تو محبوب نے کہا کہ میں اتنا خوبصورت تحفہ جو اللہ نے میری محبت میں بنایا ہے میں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے خود اترا ہوں. یہ ہے آقا کی محبت. اور خالی اترے ہی نہیں، اتر کے لہو لہان ہو گئے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے اکثر آپ کو کیس کا قصہ سنایا ہوا ہے. اکثر میں آپ کو کیس جی اور جی لیلا کا قصہ سناتا ہوں. جب کیس لیلا سے ملنے جاتا ہے تو شہر کے لوگ اس کو پتھر مارتے ہیں، لہو لہان کر دیتے ہیں. وہ سر پہ پتھر لگتا ہے تو وہ خون اچھالتا ہے لیلا کی طرف. آپ کو پتا ہے وہ خون کیوں اچھالتا ہے؟ کیونکہ جب حسین علیہ السلام کربلا میں کھڑے ہوتے ہیں اور علی اصغر ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں اور علی اصغر کے حلق پہ تیر لگتا ہے تو وہ خون ایسے کر کے حسین علیہ السلام آسمان کی طرف اچھالتے ہیں.
اور آپ کو پتہ ہے حسین علیہ السلام یہ خون کیوں اچھالتے ہیں؟ کیونکہ جب طائف میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پتھر لگتے ہیں اور خون مبارک گرتا ہے، ان کا زمین پہ گرنے لگتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ٹائم جبرائیل علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اسی پل میں جاؤ، میرے محبوب کا خون فرش پہ نہیں لگنا چاہیے، تو جبرائیل علیہ السلام پر بچھا دیتے ہیں نیچے. تو یہ تو محبت کی سنت ہے، محبت کی سنت ہے. اور اس محبت کی سنت، اس محبت کی طریقت نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ محبت صرف خون مانگتی ہے. جی، دینے کا نام ہے، مطلب سیلف لیس. جیسے ہمارا رب ہم سے محبت کرتا ہے، یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی محبت تھی، محبت ہے. جی ہم تو خیر اسی وہ شاہ حسین کا شعر ہے، تو کی کھیت دی مولی حسینہ، منصور قبولی سولی حسینہ، کہ منصور نے سر کٹوا دیا محبت میں. یہ محبت کی ایسی اگزامپلز ہیں جو اللہ سے محبت کی اگزامپل ایسی ہیں کہ ہم ڈسکشنز کر کر کے اس کے اوپر، یہ صرف ایک ہی محبت ایگزسٹ کرتی ہے، وہ اللہ سے محبت ہے، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سنت اور سیرت کے مطابق بتایا کہ ایک ہی محبت ہے جس کے اوپر تم نے جانا ہے. جیسے ہی ہم اس کی لو لگائیں گے، وہ کہے گا ایک ہی محبوب ہے میرا، جس جیسا تم نے بننا ہے. وہ ادھر اشارہ کر دیں گے، وہ ادھر. ہم جی، ان دونوں کی محبت میں رول جائیں گے تو شاید تار جائیں، اس بحر میں ڈوبیں گے تو شاید پار ہو جائیں. اس محبت کو ہم ایک لائن میں کیسے ڈیفائن کریں گے، یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا. کہ اگر کوئی پوچھے کہ مطلب اگر کوئی سوال ہو جیسے کہ محبت کسے کہتے ہیں، میں یہی کہتی ہوں، تو وہ کہتے ہیں کہ مطلب اس کو بھی تو ڈیفائن کیا جائے گا نا کسی نہ کسی طرح. اس کو امیر تو خسرو نے اس کو امیر خسرو نے ڈیفائن کیا ہے، من تو شدم، تو جی من شدی، من تن شدم تو جا شدی، تا کس نہ گوید بعد ازیں من دیگرم تو دیگری. اور اس سے اوپر میں نے آج تک اس کی ڈیفینیشن نہیں کسی کے سے سنی، کہ میں تو بن گیا تو میں بن گئی، میں باڈی بن گئی تو سول بن گئی، تاکہ بعد میں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میں کوئی اور ہوں اور تو کوئی اور. آقا کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میں تو اس کا عاشق، اس کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں میں تو اس کا عاشق. کہتے ہیں جانا کدھر ہے، ہمیں یہ بتا دیں ہمیں جانا. تو یہ ان دونوں نے نا ہمیں اپنے یہ شاید محبت ہی ایسی ہے جس کو ہم مطلب فلسفے یا پوئٹری میں، جو آپ نے ابھی بس اور کہیں نہیں اس کا جواب ملتا. جی مولوی اس ڈسکشن کو کہے گا یہ کیا کفریہ گفتگو ہو رہی ہے. جی جی جی. تو یہ بس یہی ہے، ایسا ہی کچھ ہے. ٹھیک ہے سر، تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ. اور آج کی کلاس کے لیے بھی اسپیشلی اس کے لیے بھی مجھے جزاک اللہ کہنا تھا. اتنی خوبصورت آپ نے ایکسپلینیشن دی کہ وہ جو آپ نے اسٹارٹ میں کہا تھا کہ سیشن سے پہلے اور سیشن کے بعد اگر آپ لوگوں کو دنیا کو دیکھنے کا آپ کا اینگل چینج نہیں ہوتا تو پھر آپ نے نیکسٹ سیشن میں بیٹھنا. تو وہ تو آج تو اتنے سارے کویشچن مارک لگے کہ ہم کیا سیکھتے آئے تھے اور وہ کتنا غلط تھا، اور کیا مطلب اصل چیز کیا ہے. تو اس کے لیے بیٹے ہمیں ٹائم دینے کے لیے بہت بہت جزاک اللہ. نہیں، تھینک یو ویری مچ فار بینگ اے پارٹ آف دس. آپ کو پتا ہے جتنے جو شخص اس کاروان کا اس حصہ بنتا ہے، اس سفینے میں، اس سفینہ یہ ورڈ میں نے تھوڑا خاص طور پہ یوز کیا، اس سفینے میں آن بورڈ آئے گا، وہ اس سفینے میں برکت لے کے آئے گا، وہ برکت کا باعث بنے گا. تو آپ لوگوں کی پیرنٹس ہی وہ برکت جنریٹ کرتی ہے، ورنہ وہ کیا نام ہے، اقبال کا شعر ہے، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. تو when we are together and in a discipline, in a نظم ضبط, that is when the spotlight of the Lord Almighty comes down on us. ورنہ اکیلے تو کتنی بستیاں ہیں جو فرشتے بھیج کے اللہ تعالیٰ نے جلوائی ہیں. اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ اس بستی کو آگ لگا دو. تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ ادھر تو کچھ عابد زاہد شاکر بھی ہیں،
اللہ تعالیٰ نے کہا ان سے پہلے شروع کرنا, پہلے ان کو جلانا. کیوں؟ کیونکہ وہ اسٹینڈ لون سنگل اپنی اپنی باتوں میں سیلفش لگے ہوئے تھے. یہ اکٹھا ہو کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا واجب العمل ہے. اگر ہم اکٹھے ہو کے نہیں کر رہے تو ہم غلط رستے پہ. تو us becoming together in this وسیلہ is what makes this worthwhile. آپ سب کی پریزنس اس کو علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی برکت ہے. I thank you الحمدللہ. for that. I thank every single person, particularly you and the young children who are a part of this. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دراز زندگی دے اور فہم و فراست دے, کامیابیاں دے زندگی. Thank you, آپ کو سر. تھینک یو سر. You're welcome.